ہم لوگ تجوید کا کورس سٹارٹ کرنے والے ہیں الحمدللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ نیا کورس سٹارٹ ہونے والا ہے۔ یہ تجوید کو کافی محنت سے پڑھا جاتا ہے اور پڑھنے کے بعد بھول بھی جاتے ہیں، ایسے کافی مسئلے مسائل ہوتے ہیں جو کہ ہم تجوید تو پڑھ لیتے ہیں بٹ تجوید ہم آگے تک یاد نہیں رکھ پاتے ہیں، جب تک پڑھتے ہیں تب تک ہی ہمارے ذہن میں ہوتی ہے۔ تو اس کام پہ ہم نے کافی محنت کری ہے اور اس کے بعد کچھ کانسیپٹس ہم نے سامنے لے کر آئے ہیں کہ آپ تھوڑا غور سے دیکھیے کہ قرآن پاک کی آیت ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، تو ہم اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو ترتیل سے قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے۔ تو اس میں ہم نے کچھ ٹیکنیکس نکالے ہیں جس میں ٹیچر کے لیے بھی کچھ گولز تیار کیے ہیں، اور قرآن پاک میں جیسا کہ حدیث پاک کا مفہوم آتا ہے کہ جس نے قرآن سیکھا اور اس پر عمل کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت کے دن نور کا تاج پہنائیں گے۔ تو اس میں ہم نے کافی ریسرچ کری ہے اور پھر یہ جان پائے ہیں کہ 70 سے زیادہ لوگوں کو تو تجوید آتی ہی نہیں ہے، اور 10% سے زیادہ لوگ سیکھنا چاہتے ہیں اور پھر 1-2 کلاسز میں ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں، اور 5% لوگ تو یاد رکھتے ہیں، سیکھتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں، اور صرف 15% لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ کے لیے یاد رکھتے ہیں۔ تو وہ کافی ذہین لوگ ہوتے ہیں جو یاد رکھ پاتے ہیں اور پھر اس کو یوز کرتے رہتے ہیں۔ تو ہم ایز اے ٹیچر ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں، کافی سارے اس میں آؤٹ لائنز ہے، گائیڈ لائنز ہے جس کو آپ کو کافی تفصیل سے کورس میں بتایا جائے گا۔ اس میں ہم نے کافی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جیسا کہ LSRW کے اسکلز ہے، اس کو ہم نے ڈیولپ کرنے کے اوپر کافی کوشش کری ہے کہ پورے کورس میں آپ کے لسننگ، اسپیکنگ، ریڈنگ، رائٹنگ سارے بھی اسکلز آپ کے اچھے سے امپروو ہو پائیں۔ اور اس میں کیا ہے، ہم کو اویئرنیس کرنا ضروری ہے تجوید میں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو تجوید ہے کیا چیز پتہ نہیں ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہم انگلش میں جیسا RL ہے، اس کو یوز کرنے کے لیے ہم کبھی شرم محسوس نہیں کرتے، جیسے کہ ویئر آر یو، ہم اس میں اچھے سے پروناؤنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کل جو جوان نسل ہے یا بوڑھے بھی ہے یا جو بھی ہے، لوگ مطلب اوپس، ڈوڈ، واٹس ایپ، فلاور، ایڈوریبل، فیشیل ایکسپریشنز ایسے بولنے کے لیے کسی کو شرم محسوس نہیں ہو رہی، مگر کیوں تجوید میں ہم شرم محسوس کرتے ہیں۔ تجوید کو بھی ہم کو سیکھنا چاہیے، اور یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ تجوید کو آپ ترتیل سے پڑھا کر، یہ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے، تو ہم کو چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکے اس کے اوپر توجہ کریں، جیسا اپنا وقت نکال سکیں وقت نکالنے کی کوشش کریں۔ تو جیسا کہ ہم نے کچھ چیزیں اکٹھا کری ہیں یہاں پہ کہ کیسا آپ کا ایک حرف چینج ہو جانے سے آپ کے سارے قرآن پڑھنے کی جو آیت رہیں گی اس کا پورا معنی چینج ہو جائے گا۔ جیسا کہ آپ سطر کہتے ہیں، وہ چھوٹی تا سے کہنا ہے، اور اس کا سطر کا معنی ہے کہ پردہ، وہی آپ سطور کہتے ہیں تو وہ لکیر کے معنی ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ نہر ہے وہ ندی ہے، اور بڑی ہا سے ہم نہر اگر کہیں گے قربانی ہے، مگر اب جب آپ سننے میں دیکھتے ہیں تو دونوں سیم ہی سنے آتے ہیں ہم کو۔ جیسے کہ خلیل ہے تو دوست ہے، اور اگر ہم قاف سے قلیل بولیں گے تو وہ تھوڑا ہو جائے گا۔ اسی طرح شیخ ہے بوڑھا بزرگ، اور شیخون پہاڑ کی چوٹی ہے، قلب یعنی کہ دل، اور اگر آپ اس کو کاف سے پڑھ دیں گے تو وہ کتے کے معنی ہو جائے گا۔ دیکھیں قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ ہے سورہ کوثر کی کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اس میں ہم ونحر اگر کہیں گے تو اس کا معنی بنے گا کہ بس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر، مگر آپ جب چھوٹی ہا سے بول دیں گے ونحر بول دیں گے تو وہ ندی کے معنی بن جائیں گے۔ ونحر قربانی ہے اور ونحر ندی ہے، تو آپ سوچئے مطلب کہاں سے کہاں پہنچ جا رہا ہے آپ کا۔ اسی طرح کہ سورہ الشورى کی ایک آیت ہے ورس نمبر 89، اس میں بتا رہے ہیں الا من اتی اللہ بقلب سلیم، بقلب سلیم، قلب یعنی کہ دل، اس میں اللہ پاک فرما رہے ہیں لیکن فائدہ والا وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے سامنے بے عیب دل لے کر جائے، بے عیب دل بقلب سلیم۔ اب یہاں پہ آپ قلب کی جگہ قلب بول دیں گے تو کتنے معنی چینج ہو جائیں گے، مطلب آپ اتنا بڑا گناہ کبیرے کے اس میں چلے جا رہا کہ آپ جو قرآن پاک کا ترجمہ ہے وہ کدھر سے کدھر چلے جا رہا۔ تو آپ کوشش یہ کریں کہ انشاءاللہ تجوید سے سیکھیں اور سکھائیں۔
جیسا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت سے ہے. ہاں بے شک نیت سے ہے، مگر تجوید کا سیکھنا اور سکھانا بہت ہی اہم فریضہ ہے. تو تجوید کے استاد کو بھی چاہیے کہ وہ پہلے سے کلاس اچھی طریقے سے پلان کر لیں، اور بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ اچھے سے بیٹھیں اور سنیں اور کوشش یہ کریں کہ اچھے سے سمجھ میں آئیں. اس میں ہم نے کافی محنت کری ہے، کافی سارا ریسرچ کرا ہے، اور ریسرچ سے یہ سامنے آیا ہے کہ بچوں کے لرننگ سٹائلز کافی ہوتے ہیں. مطلب ہر بچہ ایک ہی طریقے سے رٹ کر نہیں پڑھتا. کچھ بچے لکھ کر پڑھتے ہیں، کچھ وربلی کرتے ہیں، کچھ ایک دوسرے دوستوں کو سنا کے یاد کر لیتے ہیں. کوئی سولیٹری لرنرز ہوتے ہیں، کوئی اورل لرنرز ہوتے ہیں، کوئی فزیکل لرنرز ہوتے ہیں، اور کوئی لاجک سے یاد کرتے ہیں، اور کوئی دیکھ دیکھ کر یاد کرتے ہیں. تو یہ سارے سٹائلز کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے کافی سٹائلز پہ محنت کری ہے کہ بچہ اگر اس چیز سے نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کو سٹائل ہم اگر چینج کر کے پھر دوسرے سٹائل سے اس کو پڑھانے کی کوشش کریں گے. تو اسی پر کافی محنت کری ہے الحمدللہ. کوئی بھی امتی کو ہم چھوڑنا نہیں چاہ رہے، بس ہر ایک تک تجوید کو پہنچانا ہے. اب جیسا کہ ہم میتھس میں دیکھتے ہیں کہ یہ لاجک سے بچے پڑھتے ہیں A+B²، تو سبھی بچوں کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی میتھس میں A+B ویری کامن فارمولا ہے کہ A+B²، چلو A²+2AB+B². تو یہ ایسا ہمارے ذہن میں ذہن نشین ہوا ہے کیونکہ ہم بچپن سے یہ پڑھتے ہوئے آ رہے. اسی طرح ہم نے تجوید پر یہ کافی محنت کر کے یہ پتہ چلا ہے کہ کچھ بچے فارمولا بیسڈ لرننگ پسند کرتے ہیں، اسی لیے ہم نے تجوید کو فارمولے میں ڈالنے کی کوشش کری ہے. جیسا کہ حرکات کا فارمولا ہم نے نکالا ہے کہ آپ کو کوئی بھی حرف پر زبر زیر پیش ہو جائے تو آپ کو جلد پڑھنا ہوگا. بس اس میں آپ کو تختی پوری یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو اگر فارمولا یا نسخہ یاد رہ جائے گا کہ کوئی بھی حرف پر زبر زیر پیش آ جائے تو جلد پڑھنا، تو اتنے آسانی سے بھی بچے یاد کر سکتے ہیں. اور ہم نے اس میں فزیکل لرننگ کے طرح آپ اشاروں سے بھی بتاتے ہیں کہ زبر کی آواز اوپر کو جائے گی، زیر کی نیچے کو جائے گی، پیش کو آگے کو جائے گی آواز، اور ہمارے ہونٹ گول ہو جائیں گے. تو یہ امیجز کے ذریعے کیا ہے ہم ہمیشہ سے یاد رکھ سکتے ہیں. اسی طرح سکون کا بھی فارمولا ہے، اور پھر حمزہ ساکنہ کا بھی فارمولا ہے کہ حمزہ ساکن جب بھی آتی ہے آپ کو اس پہ جھٹکا ہو جائے گا. تو یہ امیج کے ذریعے سے یاد رکھ سکتے ہیں. آپ امیج کے ذریعے سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں، یا آپ فارمولا یاد کرنا پسند کر سکتے ہیں تو آپ فارمولے کے ذریعے سے بھی یاد کر سکتے ہیں. اسی طرح حرف مدہ کے بھی فارمولے ہیں، اور کھڑا زبر کھڑی زیر کے بھی فارمولے ہیں، حرف لین کا بھی ہے، حرف خلخلہ بھی آسانی سے یاد کرتے ہیں. یہ باؤنسنگ لیٹرز ہے جس میں آپ کیا ہے باؤنس ہوتے ہیں، ہماری آواز اس میں باؤنس ہو جاتی ہے. تو یہ تفصیلات ہم مزید اس میں آپ کو کورس کے ذریعے سے بتایا جائے گا. اسی طرح حرف مستعلیہ ہیں، اور تشدید، غنہ، ساروں کے فارمولے یہاں پہ تیار ملیں گے آپ کو. تنوین، نون ساکین، اور اسی طرح ہم نے یہ بھی کوشش کری ہے کہ آج کل بچے مائنڈ میپس کے ذریعے سے پڑھ رہے ہیں، تو ہم نے اس میں کافی سارے مائنڈ میپس بھی ڈالے ہیں، اور اس میں میم ساکین کے قاعدے ہیں، مائنڈ میپس کے بھی ذریعے ہے، امیجز کے بھی ذریعے ہیں، اور لام جلالہ ہے. سارے آپ کو قاعدے امیجز کے ذریعے سے مل جائیں گے. تو انشاءاللہ ایسا کچھ کورس ہے الحمدللہ سے کہ آپ ایک بار یاد کر لیں تو انشاءاللہ بھولیں گے نہیں. اب آپ کو کبھی یہ سوچے ہیں کہ ہم کو کلاس میں بچوں کو نیند کیوں آ جاتی ہے؟ کیونکہ ان کو انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے، یا وہ کلاس پسند نہیں آتی، یا ان کے سٹائل کی نہیں ہوتی. بس اورل اگر آپ بولے تو فزیکل لرنرز کو اورل کلاس پسند نہیں آتی، اورل لرنرز کو فزیکل کلاس پسند نہیں آتی. تو بہرحال بچوں کو اگر لیک آف انٹرسٹ رہا تو پھر وہ لوگ کلاس میں ان کو نیند آتی ہے. تو اسی طرح ہم نے اس پہ زیادہ یہ توجہ دی ہے کہ بچہ جو سٹائل کا رہے گا اس کو ہم وہی سٹائل سے پڑھائیں گے. اگر وہ فارمولا بیسڈ لرننگ پسند کرتا ہے تو فارمولا بیسڈ، امیج سے پسند کرتا ہے امیج سے، یا ایکٹیویٹی بیسڈ ہے تو ہم اس سے ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے اس کو پڑھائیں گے انشاءاللہ. اس کے ہم نے کافی کلرفل چارٹس بنائے ہیں، فلیش کارڈز، ماڈلز تیار کرے ہیں. انشاءاللہ یہ ڈرلنگ سے اور پوم سے آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. اور امیجز کا کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ کانسیپٹ سے ہم کو کلیئر ہو جاتا ہے کہ ہم جب اگر گلاب یا روز بولیں تو اچانک سے ہمارے مائنڈ میں ایک پکچر آ جاتی ہے، ہاں گلاب ریڈ کلر رہے گا. اسی طرح اگر ہم عطر بولے تو آپ کو
فٹ سے آپ کو عطر کی شیشی یاد آ جائے کہ ہاں عطر ایسا ہوتا ہے. اسی طرح ہم چاہے کون سا بھی ورڈ بولے اس کے آپ کو امیج یاد رہ جاتی ہے. تو کچھ بچے امیجز ایسی چیز ہے کہ آپ کو ہمیشہ سے اپنے ذہن میں اللہ پاک کے کرم سے کافی سارے امیجز رہتے ہیں. آپ فلاں کا نام لیں گے تو آپ کو فلاں جھٹ سے آپ کو ان کی امیج آ جائے گی. تو الحمدللہ ایسے کچھ کافی محنت کرے ہیں. انشاءاللہ یہ کورس جوائن کرنے کے بعد آپ کو تجوید بہت آسان لگنے لگیں گی اور ہر ایک حرف انشاءاللہ تجوید سے ادا کریں گے اور دوسروں تک بھی پہنچائیں گے, اور یہ تجوید کے ٹیکنیکس ہم دوسروں کو بھی سکھائیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر.